السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ امریکہ اور ایران کو کسی امن معاہدے پر لانے کے لیے ابھی تک کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جنگ اب دو ملکوں کے درمیان ہی رہے گی، ہزاروں نہیں کروڑوں انسان مارے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئے اور بڑے تباہ کن حملوں کی دھمکیوں کے جواب میں ایران نے بھی اپنے نئے ہتھیاروں کے ساتھ امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا نیا ہتھیار امریکہ کو خوفزدہ کر دے گا۔ یہ ہتھیار کون سا ہے؟ کوئی ایٹمی ہتھیار ہے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے ایران کی سرزمین کی طرح اس کے ایٹمی پروگرام کی بھی مکمل حفاظت کا اعلان کیا۔ جنگ کے معاملے پر امریکہ میں وزراء اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ امریکی نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے اجلاس میں گالم گلوچ کے علاوہ صدر ٹرمپ کی دماغی حالت پر بھی بحث ہوئی اور اپوزیشن نے ٹرمپ کو پاگل اور فوج کے کمانڈر ان چیف کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ دوسری طرف چین اور روس نے ایران کی خفیہ مدد کے ساتھ ساتھ اب جنگ میں عملی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جدید لیزر گنوں سے لیس چین کے جو جنگی جہاز ہیں وہ آبنۂ ہرمز کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس ان چینی لیزر گنوں کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملہ کیا تو پھر اس جنگ کو پھیلنے سے روکنا ناممکن ہو جائے گا، کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، یعنی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی ایک غلطی یا مس کیلکولیشن اس خطے کی نہیں بلکہ پوری زمین کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایٹمی جنگ ہوئی تو کروڑوں انسان مارے جائیں گے، امریکہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، یورپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی تبدیلی سامنے آئی ہے جسے واشنگٹن میں بڑے حیران کن اور خاموشی ہے اس پر کہ اس کا کیا رد عمل ہے۔ اس کے اثرات عالمی سیاست کو ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ چین جو امریکہ کے ساتھ تجارتی کشیدگی، ٹیرف جنگ اور معاشی معاذرائی میں الجھا ہوا ہے، اچانک خلیج فارس میں اپنی فوجی اور معاشی موجودگی کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیوں اپنے بحری جہاز بھیج رہا ہے؟ اور وہ بھی ایران کے ساتھ مل کر اس کی مدد کے لیے؟ اس سوال کا جواب صرف ایک علاقائی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی تبدیلی کی سوچ ہے کہ امریکہ اب تنہا سپر پاور نہیں ہے۔ امریکی سامراج کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ صرف ٹیرف یا سیمی کنڈکٹرز کی جنگ نہیں بلکہ طاقت کے ایک نئے ڈھانچے کی تشکیل ہے جو شاید ناقابل واپسی ہو۔ آبنۂ ہرمز عالمی معیشت کی شہ رگ ہے۔ یہ شہ رگ ابھی کٹی نہیں، لیکن ہمارے یہاں پٹرول 400 روپے لیٹر ہو گیا۔ آپ اور میں کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس پہ؟ دنیا کے تقریباً 20% تیل جو ہے اس وقت آپ جانتے ہیں آبنۂ ہرمز سے گزر ہے۔ جو طاقت اس راستے کو کنٹرول کرے گی وہ صرف تیل ہی نہیں بلکہ دنیا کی معیشت پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتی ہے۔ دوسری طرف یمن کے قریب آبنائے مندب جو کہلاتی ہے وہ ایران کے حامی گروپ تحریک انصار اللہ المشہور حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہے۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل ہے جس پر عرب ممالک اور پورے خطے کے ممالک کی ڈیجیٹل زندگی کا انحصار ہے۔ پورے بینکنگ سسٹم، ایئر لائن، ہر چیز اس پہ چل رہی ہے۔ وہ بھی ایران اور انصار اللہ کے کنٹرول میں، وہ جب چاہے کاٹ دیں۔ ان آبناؤں یا سمندری راستوں کی اہمیت کے باعث امریکہ نے گزشتہ 50 برسوں سے اپنا 5واں بحری بیڑا بحرین میں تعینات کر رکھا ہے۔ امریکی حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ کوئی مخالف طاقت آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ لیکن اب چین نے اس توازن کو خاموشی سے چیلنج کر دیا، نہ کسی اعلان کے ساتھ، نہ کسی کھلی جنگ کے ذریعے، بلکہ ایک صبر آزما اور طویل المدتی حکمت عملی کے تحت ایران کے ساتھ مل کر۔ چین اور ایران کے درمیان 2021 میں ہونے والا 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ جس کی مالیت 400 ارب ڈالر تک بتائی جاتی ہے، اب عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ جب دنیا یوکرین جنگ، غزہ تنازع اور جنوبی بحیرہ چین میں الجھی ہوئی تھی، چین ایران کے جنوبی ساحل پر بندرگاہیں تعمیر کر رہا تھا اور ایران کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھا رہا تھا۔ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹرکچرل کنٹرول ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چین ایران کی معاشی ضرورتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا
اثر رسوخ قائم کر رہا ہے جو کسی فوجی اڈے سے زیادہ دیر پا اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکہ خصوصاً اس ٹرمپ کے دور میں چین کے خلاف سخت بیانات، ٹیرف اور ٹیکنالوجی پابندیوں پر توجہ مرکوز کیا رہا۔ دوست ممالک کینیڈا کو، ڈنمارک کو، سب کو دھمکیاں دیتا رہا کہ قبضہ کر لوں گا، مگر چین نے کھیل کا میدان ہی بدل دیا۔ اس نے تجارتی جنگ کے بجائے، دھمکیوں کے بجائے جغرافیائی سیاست، جیو پولیٹکس کی بساط پر اپنی چالیں چلی۔ وہاں جہاں امریکہ کی گرفت نسبتاً کمزور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں چین نے جو سب سے اہم قدم اٹھایا وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی میں ثالثی تھا۔ اس پر زیادہ غور ہی نہیں ہوا کبھی۔ دہائیوں سے جاری پراکسی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران اور بیجنگ میں ایک دوسرے سے ان کا ہاتھ ملانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چین نے خلیج میں سب سے بڑی جو تقسیم تھی شیعہ سنی کی اور وہ کشیدگی جو تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی، جو اس کے اثر و رسوخ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ دوسری جانب یمن میں حوثی حملے، بحیرہ احمر میں کشیدگی اور امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائیوں کے باوجود چین نے خود کو اس تنازع سے دور رکھا، کسی کا ساتھ نہ دیا، مگر ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا، بلکہ ان کو میں اضافہ کیا، سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے۔ اس طرح وہ خطے میں ایک ایسے ثالث کے طور پر ابھرا جو سب سے بات کر سکتا تھا۔ اہم بات یہ کہ چین آبنائے ہرمز پر روایتی فوجی کنٹرول حاصل نہیں کر رہا، نہ اس کے جنگی جہاز جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، موجود ہیں، لیکن راستے بند نہیں کر کے، بلکہ وہ ایک زیادہ پیچیدہ اور مؤثر کنٹرول قائم کر رہے ہیں۔ آپ اسے چین کا اسٹرکچر کنٹرول کہہ سکتے ہیں، اور مغربی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور یہی سب سے زیادہ پائیدار بھی ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا، اور بدلے میں عرب ممالک کو چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا، امریکہ کو ڈالرز دینے ہوں گے، پیسہ دینا ہوگا، انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ مگر چین نے امریکہ کے مقابلے کوئی شرط نہیں رکھی، بلکہ پرکشش پیشکش کی، نہ کسی اتحاد کا دباؤ ڈالا، نہ کسی دشمنی کا تقاضا کیا کہ امریکہ سے تعلقات توڑ لو، صرف تجارت کی، سرمایہ کاری کی اور سیکیورٹی کا توازن قائم کیا۔ خلیجی ممالک نے اس حکمت عملی کو اپنایا چین کی۔ سعودی عرب نے چین کو تیل کی فروخت بڑھا دی، UAE میں بھی چین کی اربوں کی انویسٹمنٹ آئی۔ دوسری طرف عرب ممالک نے بھی چین کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ عرب ممالک امریکہ کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے۔ یہ ممالک امریکہ سے آپ اسے غداری نہیں کہہ سکتے، غداری نہیں کر رہے، بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، جو ان کا حق ہے۔ امریکہ اس پہ ظاہر خوش نہیں ہے۔ چین کی اس پالیسی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں چین کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ امریکہ جن ہتھیاروں سے چین سے لڑ رہا ہے، وہ ٹیرف، پابندیاں، ٹیکنالوجی کنٹرول ہے، دھمکیاں ہیں، یہ سب ایک تجارتی جنگ کے اوزار تو ہو سکتے ہیں، جبکہ اصل مقابلہ تعلقات، گہرے تعلقات، انفراسٹرکچر اور اثر و رسوخ کا ہے، پالیسیز کا ہے۔ اور اس میدان میں چین کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، چین پر دنیا اعتماد کر رہی ہے، یہاں کے یورپ کے ممالک بھی اس پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ آج کیے جانے والے معاہدے، بندرگاہوں کی تعمیر اور سفارتی روابط دہائیوں تک قائم رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اگلی امریکی حکومت جو ہے وہ آسانی سے بدل سکے۔ چین صدر ٹرمپ کی طرح اگلے الیکشن کے لیے، مڈ ٹرم الیکشن کے لیے نہیں، بلکہ اگلی نسل کے لیے کھیل رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور خلیج فارس میں وہ پہلی بار پوری قوت کے ساتھ جیتنے کی حکمت عملی چین جو ہے وہ اپنا چکا ہے۔ دوسری طرف اس جنگ کو لے کر امریکہ انتشار اور اندرونی سیاسی لڑائی کا شکار ہو چکا ہے، عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے لیے دھمکیوں کے باوجود یہ جنگ جیتنا ممکن ہی نہیں رہا۔ نائب صدر JD وینس نے بھی یہی کہا تھا کہ امریکہ انتشار کا شکار ہو جائے گا، لڑائیاں ہوں گی۔ امریکی کانگریس میں ایران جنگ پر ہونے والی طویل سماعت نے واضح کر دیا کہ جنگ صرف میدان جنگ نہیں، بلکہ واشنگٹن کے اندر بھی ایک بڑا سیاسی بحران بن چکی ہے۔ 30 اپریل کو وزیر دفاع جو پیٹ پیگسٹن ہے ان اور ڈیموکریٹ اراکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ گالم گلوچ تک ہوئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے امریکی قیادت خود اس جنگ کی سمت پر متفق نہیں، خوف کا شکار ہو چکی ہے۔ امریکہ اب تک $25 ارب سے زیادہ جنگ پر ضائع کر چکا ہے۔ پینٹاگون نے امریکی فوج کے لیے خربوں ڈالرز مانگے ہیں کہ اسے جدید بنانا ہے۔ کون دے گا؟ ٹرمپ حکومت جنگ کے حوالے سے کوئی واضح پلان پیش کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ٹرمپ کے پاس جنگ سے نکلنے کا بھی کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔
جرمنی، فرانس سب نے تنقید بھی کی ہے اس بات پہ۔ ٹرمپ بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایران یہ اعلان کر دے کہ وہ ہار گیا اور امریکہ جیت گیا اور ٹرمپ جیت گیا، لیکن ایران امریکی شرائط کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ آیا واقعی ایران سے فوری جوہری ایٹمی خطرہ موجود تھا یا نہیں۔ اپوزیشن کا، ڈیموکریٹس کا موقف ہے کہ یہ جنگ ایک غیر ضروری اور خود ساختہ بحران ہے جو اسرائیل کے کہنے پر شروع کیا گیا، جس نے نہ صرف امریکہ کو نقصان پہنچایا بلکہ ایران کو مزید مضبوط کر دیا۔ خصوصاً روس، چین اور دیگر ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات میں اضافہ ہوا۔ آج پاکستان نے بھی اپنی بندرگاہیں اور زمینی راستہ کھول دیا ایران کے لیے۔ سماعت کے دوران سب سے حساس پہلو صدر ٹرمپ کی قیادت پر اٹھنے والے سوالات ہیں، جہاں ان کی ذہنی جو حالت ہے اس کو بھی موضوع بحث بنایا گیا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ جنگ نے امریکی سیاست میں تقسیم کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پاگل ہو گیا اپوزیشن کی طرف سے۔ دوسری جانب قانونی پیچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ وار پاورز ایکٹ کے تحت صدر کے فوجی اختیارات محدود ہیں اور کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگ جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ دھمکیاں تو دے رہے ہیں، ایسے میں آئندہ چند دنوں میں سیاسی کشمکش مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایران جنگ نے امریکہ کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں نہ واضح فوجی کامیابی نظر آتی ہے اور نہ ہی امریکہ کے اندر کچھ سیاسی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور یہی صورتحال اس بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ امریکی مبصرین جو ہے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر روس اور چین نے کھل کر ایران کو اسلحہ کی سپلائی شروع کر دی تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کا صدر ٹرمپ کو احساس ہی نہیں ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔